السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ آج کی حدیث کا موضوع ہے کہ جو ہے وہ ایسی کون سی چیز ہے کہ جس کے کرنے سے جو ہے کیا بولتے ہیں بات ایمان چلے بھی جا سکتا ہے۔ ایمان چلے جانے کو بولتے ہیں ایمان سلب ہو جانا بولتے ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ اہل سنت الجماعت کے جو 4 ائمہ ہیں ان میں سے بڑے جو امام ہیں ان کا نام ہے ابو حنیفہ۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات میں سے ایک ہے کہ جو ہے آپ سے جو ہے سوال کیا گیا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کس گناہ پر سلب ایمان کا زیادہ خطرہ ہے، یعنی کون سا ایسا گناہ ہے جس کے کرنے سے آدمی کا ایمان سلب ہو جا سکتا ہے، ایمان ختم ہو جا سکتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جو ہے 3 چیزیں ایسی ہے اگر وہ بندہ کرے تو اس کا ایمان سلب ہو سکتا ہے۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ بڑی قابل غور ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ایمان پر ترک شکر۔ اللہ نے آپ کو مسلمان بنایا، آپ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا۔ ایمان بہت بڑی دولت ہے، یا اللہ تیرے لاکھ لاکھ شکر ہے، یا اللہ مجھے ایمان پر باقی رکھ، یا اللہ میں دنیا سے جب جاؤں تو میں ایمان کلمے پہ میرا خاتمہ ہو، ایمان سلامت رہنا، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ دولت نہیں ملی کوئی بات نہیں، طاقت نہیں ملی، گھر نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے، دنیا کی کوئی نعمتیں نہیں ملی کوئی بات نہیں، سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ ایمان۔ ایمان کے بعد ہے انسان کی جان، اس کی بڑی اہمیت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے بعد میں پھر دولت صحت سب چیزیں آتی ہیں۔ تو پہلی نمبر پہ کیا ہے؟ ایمان۔ ایمان کی ہمیشہ فکر کرتے رہنا۔ تو یہ فکر کرنے کے لیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا شکر ادا کرنا۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے مجھے مسلمان بنایا، تو نے مجھے مسلمان بنایا، مسلمان گھر میں پیدا کیا، یا اللہ میں مرتے دم تک ایمان سے مسلمان رہوں، یہ دعا کرنا۔ اس کو حقیر نہیں سمجھنا، بہت بڑی دولت ہے یہ ایمان کی۔ تو پہلا جو گناہ ہے، اگر ایمان پہ ترک شکر، ایمان ہے مگر اس کے اوپر شکر نہیں ادا کر رہا تو ہو سکتا ہے اس کا ایمان سلب ہو جائے، کبھی چھین بھی جا سکتا ہے۔ نمبر 2، خوف خاتمہ کا ترک۔ خوف خاتمہ کا ترک کا مطلب یہ ہے کہ میرا جب خاتمہ ہوں گا اس کا مجھے خوف رہنا کہ میں ایمان کی حالت میں میرا خاتمہ ہونا، خدا نہ خواستہ اگر میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا تو یہ بہت بڑی چیز ہے۔ انسان کچھ بھی نہ ہوتا جی، ختم ہوگی بات، ہم مسلمان پیدا ہوئے مسلمان ہی رہیں گے، کچھ نہیں، ہمیشہ ڈرتے رہنا کہ اگر خدا نہ خواستہ اگر ایمان پہ خاتمہ نہیں ہوا تو اگر یہ خوف نہیں رہا، بے خوف ہو گئے تو پھر ایمان سلب بھی ہو سکتا ہے۔ کئی لوگ ایسے زندگی بھر نیک کام کرے، سب چیزیں کریں، آخری وقت پہ مرتے وقت جو ہے کچھ زبان سے کچھ چیزیں نکل گئی جس کی وجہ سے ایمان پہ خاتمہ نہیں ہوا۔ بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا جو ہے ولی تھا، بلم باورا، آخر میں اس کا جو خاتمہ پہ ایمان پہ خاتمہ نہیں ہوا۔ تو کئی لوگ ایسے ہیں، تو یہ ہمیشہ خوف رکھنا، دعا کرتے رہنا، یا اللہ میرا ایمان پر خاتمہ کر، یا اللہ خاتمہ بالخیر کر، خاتمہ بالخیر کر، اس کا ہمیشہ خوف رہنا۔ دوسری وجہ یہ ہے، ایک تو ایمان دیا ہے بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا، اور دوسرے ہمیشہ یہ خوف رکھنا اور دعا کرنا، یا اللہ میرا ایمان پر خاتمہ کر، یا اللہ ہدایت دینے کے بعد یا اللہ میرے کو گمراہ مت کر، مرتے دم تک صراط المستقیم پہ رکھ، یا اللہ دعا کرنا۔ دعا بہت بار بھی کرتے ہیں ہم لوگ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ انشاءاللہ اس کا ترجمہ بعد میں کریں گے، یہ دعا کرتے رہنا ہے۔ تیسری بات آپ فرماتے ہیں کہ بندگان خدا پر ظلم اور ستم، اللہ کے بندوں کے پر ظلم نہیں کرنا، ستم نہیں کرنا۔ کوئی بھی ہو، اللہ کے بندے، گھر میں ہو، بیوی ہو، بچے ہو، دوست ہو، احباب ہو، آپ کی جو ہے کو ورکرس ہو، اللہ کے بندوں پہ ظلم نہیں کرنا۔ اگر کوئی بندہ کسی اللہ کے بندے کے اوپر ظلم کرتا ہے، وہ چاہے بیوی ہو، ماں ہو، باپ ہو، بھائی ہو، بہن ہو، جو بھی ہو، تو پھر اس کا بھی بعض وقت کیا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ عین وقت ایمان سلب کر دیتے ہیں، ایمان سلب کر دیتے ہیں، ایمان عین وقت آخری وقت میں ایمان چھن جاتے ہیں۔ تو یہ بہت ڈینجر چیز ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ 3 معاملے ایسے ہیں جن کے اوپر جو ہے کیا بولتے ہیں انسان کا ایمان سلب ہو جا سکتا، ختم ہو جا سکتا۔ نمبر یہ کہ ایمان کے اوپر ہمیشہ شکر ادا کرتے رہنا، اگر شکر ادا نہیں کریں گے تو پھر جو ہے کبھی بھی ایمان سلب بھی ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں شکر ادا کر رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، میں نے کو ایمان پہ باقی رکھتے ہیں۔ دوسرے یہ ہے
خاتمے کا خوف رہنا ہمیشہ، ایمان پر خاتمہ ہونا، یا اللہ ایمان پر ہمارا خاتمہ ہونا، اس کا خوف ہونا. اور تیسرے یہ ہے اللہ کے کسی بندے کے اوپر ظلم نہیں کرنا. ظلم نہیں کرنا، نہیں میں شوہر ہوں، میں آدمی ہوں، میں وہ ہوں، میں یہ ہوں، نوکروں کے اوپر ظلم کر رہا ہوں، گھر والوں کے اوپر ظلم کر رہا ہوں، ان کا دل دکھا رہا ہوں، ان کو تکلیف دے رہا ہوں. تو یہ چیز بعض وقت کیا ہوتا ہے، کسی کا بہت زیادہ دل دکھائے تو بعض وقت اصل ایمان سلب ہو جا سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا جو ہے ایمان پر خاتمہ کرے، اور ہم کو ہمیشہ ایمان کے عطا ہونے پہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہے ہمیں ہمیشہ ہمیں جو ہے دعا اللہ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ کرے کہ مرتے دم تک ہمیں ایمان پر باقی رہے، کلمے پر ہمارا خاتمہ ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم کسی کے اوپر ظلم نہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واقع دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.